بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی نے ویل مچھلی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ فقہ حنفی میں ویل مچھلی کو حرام کہا گیا ہے، اور اس بنیاد پر حرام کہا گیا ہے کہ یہ بچے دیتی ہے اور دودھ دیتی ہے، انڈے نہیں دیتی۔ لہذا فقہ حنفی میں جو ہے نا کہ ویل مچھلی جو ہے یہ سمندری جانور نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ میملز میں سے ہے، یعنی دودھ دینے والے جانور، یعنی انڈے نہیں دیتی ویل مچھلی۔ وہ ویل مچھلی کو حلال نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں صرف وہ مچھلیاں حلال ہیں جو انڈے دینے والی ہیں۔ فقہ حنفی کے متعلق یہ بات کر کے مرزا نے صحیح بخاری سے ایک حدیث پیش کی ہے کہ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر جا رہے تھے تو سمندر نے ایک بہت بڑی مچھلی اگلی تھی اور صحابہ نے وہ کھائی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھائی تھی، اور وہ ویل مچھلی تھی۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ویل مچھلی حلال ہے، لیکن فقہ حنفی کہتی ہے کہ حرام ہے۔ پھر ہم انہیں کہتے ہیں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے متفقن علیہ، دونوں کتابوں میں، ابو عبیدہ ابن جرح جو ایک لشکر میں گئے تھے اور ایک بہت بڑی مچھلی سمندر نے اگل دی۔ یہ پوری حدیث مرزا نے بیان کی فقہ حنفی کی تردید کے لیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ جو مچھلی بچے دیتی ہے یا دودھ دیتی ہے وہ حرام ہے اور جو انڈے دیتی ہے وہ حلال ہے۔ یہ تفریق، یہ تقسیم فقہ حنفی کے اندر ہے ہی نہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے بطور نمونہ 2-3 فتوے پیش کرتے ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ فقہ حنفی کے اندر ویل مچھلی بھی حلال ہے اور ہر قسم کی مچھلی حلال ہے۔ یہ آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کی ویب سائٹ ہے، جس میں سوال نمبر 1,57,626 ہے، جس میں ویل مچھلی کے متعلق سوال کیا گیا ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے ویل مچھلی کے متعلق لکھا کہ یہ بھی چونکہ مچھلی کے نام سے متعارف ہے اور لغت کی کتابوں میں بھی اس کو مچھلی ہی شمار کیا گیا ہے، بلکہ لکھتے ہیں کہ ویل کے بارے میں تو بعض حضرات نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ یہ در حقیقت عنبر مچھلی ہے، جس کے بارے میں کتب حدیث میں صراحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا گوشت تناول فرمایا تھا۔ اسی طرح پاکستان میں علماء دیوبند کا ایک مشہور ادارہ ہے جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی، انہوں نے بھی ایک سوال کے جواب میں یہی لکھا کہ ویل بھی ایک طرح کی مچھلی ہے، بعض لوگوں نے اس کا نام عنبر لکھا ہے، فقہا نے تصریح کی ہے کہ مچھلی ہر قسم کی حلال ہے۔ تو ویل مچھلی بھی حلال ہے، بلکہ عنبر مچھلی کے بارے میں تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا گوشت تناول فرمایا تھا۔ ممکن ہے مرزا جیلمی اپنے شاگردوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بات بھی کر دے کہ جی میری ویڈیوز کے آنے کے بعد انہوں نے اپنا مسئلہ بدلا ہوگا، اس لیے ہم مرزا جیلمی کی پیدائش سے بھی بہت پہلے کا فتویٰ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ علماء دیوبند میں ایک مشہور نام ہے مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی کتاب ہے کفایت المفتی جلد نمبر 9، اس کے اندر اس مسئلے کے متعلق ویل مچھلی کے متعلق پوری تحقیق کرنے کے بعد مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس تمام تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ بال اور عنبر اور جمل البحر ایک بڑی مچھلی ہے جس کو انگریزی میں ویل یا وہیل اور جرمنی میں وال کہا جاتا ہے۔ پس مچھلی ثابت ہو جانے کے بعد حنفی مذہب میں بھی اس کو حلال سمجھنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ حنفیہ کے نزدیک مچھلی باوجود ہزارہا صورتوں اور شکلوں پر مشتمل ہونے کے حلال ہے۔ یعنی فقہ حنفی کے اندر ایسی کوئی تقسیم نہیں کہ فلاں قسم کی مچھلیاں حلال، فلاں قسم کی مچھلیاں حرام، انڈے دینے والی حلال اور بچے دینے والی حرام، ایسی کوئی تقسیم فقہ حنفی میں نہیں۔ فقہ حنفی میں جس کے متعلق یہ ثابت ہو جائے کہ یہ مچھلی ہے وہ حلال ہوگی، یعنی مچھلی کی تمام قسمیں حلال ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بال اور عنبر یعنی ویل کی حلت کی مخصوص اور صریح دلیل بھی موجود ہے، اور وہ ایک صریح اور صحیح حدیث ہے جو حدیث کی مستند کتابوں اور آگے لکھا ہے خصوصاً بخاری وغیرہ میں، وہی واقعہ لکھا ہے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر والا جو مرزے نے بیان کیا ہے۔ یہ فتویٰ مفتی صاحب نے سن 1944 میں لکھا تھا، اس پر اور بھی بڑے بڑے علماء کے دستخط موجود ہیں۔ مرزے کی پیدائش ہے 1977 میں، یعنی مرزے کی پیدائش سے 33 سال پہلے کا یہ فتویٰ لکھا ہوا موجود ہے۔ اب ہمارا بھی مرزا جیلمی اور اس کی پوری ذریہ سے سوال ہے کہ فقہ حنفی کی کس مستند کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انڈے دینے والی مچھلی حلال اور بچے دینے والی مچھلی حرام ہے؟ یہ تفریق فقہ حنفی کی کس مستند کتاب میں موجود ہے؟